نور الدین عماد الدین زنگی کا دوسرا بیٹا تھا جو حلب اور موصل کے ترکمان حکمران تھے۔ 1146 میں اپنے والد کے قتل کے بعد نور الدین اور اس کے بڑے بھائی سیف الدین غازی نے سلطنت کو آپس میں تقسیم کر لیا تھا۔ نور الدین نے حلب پر حکومت کی اور سیف الدین غازی نے خود کو موصل میں رکھا۔ نور الدین نے اپنے صلیبی دشمنوں کے خلاف مسلم محاذ کو مضبوط کرنے کے لیے شمالی عراق اور شام میں اپنے مسلمان پڑوسیوں کے ساتھ اتحاد کرنے کی کوشش کی۔ 1147 میں اس نے دمشق کے گورنر معین الدین اونور کے ساتھ ایک باہمی معاہدے پر دستخط کیے اور معین الدین کی بیٹی عصمت الدین خاتون سے شادی کی۔ نور الدین نے انطاکیہ کی پرنسپلٹی پر حملہ کیا، شمالی شام میں کئی قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ اس نے جوسلین کی طرف سے کونٹی آف ایڈیسا کو بحال کرنے کی کوشش کو شکست دی، جسے زنگی نے 1144 میں فتح کیا تھا۔ 1146 میں ایڈیسا پر دوبارہ قبضہ کرنے کی فرینک کی کوشش کے بعد نور الدین نے شہر کے مقامی آرمینائی عیسائی آبادی کا قتل عام کیا اور اس کے قلعوں کو تباہ کر دیا۔ 1148 میں دوسری صلیبی جنگ شام پہنچی، جس کی قیادت فرانس کے لوئس اور جرمنی کے کوان کر رہے تھے۔ ایشیا مائنر میں نور الدین کی فتوحات اور صلیبیوں کے نقصانات نے ایڈیسا کی بازیابی کو عملی طور پر ناممکن بنا دیا تھا۔ نور الدین کا خواب تھا کہ وہ مختلف مسلم افواج کو فرات اور نیل کے درمیان متحد کر کے صلیبیوں کے خلاف ایک مشترکہ محاذ بنائیں۔ 1149 عیسوی میں سیف الدین غازی کا انتقال ہوا اور ایک چھوٹا بھائی قطب الدین مودود اس کا جانشین ہوا۔ قطب الدین نے نور الدین کو موصل کا حاکم تسلیم کر لیا تاکہ موصل اور حلب جیسے بڑے شہر ایک آدمی کے تحت متحد ہو جائیں۔ دمشق وہ سب کچھ تھا جو شام کے اتحاد میں رکاوٹ بن کر رہ گیا تھا۔ دوسری صلیبی جنگ میں ناکامی کے بعد معین الدین نے صلیبیوں کے ساتھ اپنے معاہدے کی تجدید کی اور 1149 میں اس کی موت کے بعد اس کے جانشین مجیر الدین ایبک نے بھی اسی پالیسی پر عمل کیا اور 1151 میں نور الدین نے شہر کا محاصرہ کیا، لیکن اپنی حاکمیت کی خالی پہچان کے علاوہ ہر بار کامیابی کے بغیر پیچھے ہٹ گیا، چونکہ اب شام میں صلیبیوں کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس لیے اگر وہ اپنے علاقے کو بڑھانا چاہتے تھے تو انہیں جنوب کی طرف دیکھنے پر مجبور کیا گیا۔ اسکالون پر قبضہ مصر کو شام سے الگ کرنے میں پہلے ہی کامیاب ہو گیا تھا اور مصر کو سیاسی طور پر بہت کم عمر فاطمی خلفاء کی ایک سیریز نے کمزور کر دیا تھا۔ 1163 تک خلیفہ نوجوان العدید تھا، لیکن ملک پر وزیر شوار کی حکومت تھی۔ اسی سال شوار کو درغام نے معزول کر دیا تھا۔ اس کے فوراً بعد یروشلم کے بادشاہ املرک اول نے مصر کے خلاف ایک حملے کی قیادت کی، اس بہانے کہ فاطمی وہ خراج ادا نہیں کر رہے جس کا وعدہ انہوں نے بلڈون کے ساتھ کیا تھا۔ نور الدین دوسری صلیبی جنگ میں ایک اہم شخصیت تھے اور انہوں نے شام کے مسلم افواج کو صلیبیوں کے خلاف متحد کیا۔ وہ ایک ماہر فوجی رہنما اور سیاست دان تھے جنہوں نے مشرقی وسطیٰ کی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا۔